والحمد لله رب العالمين۔ ہائے افسوس قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ ہائے افسوس قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ قدر قرآن دا او کی جانن دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دا جانن والے بن ستے شہر مدینے۔ یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا رب دکھلا دے وہ مدینہ کیسا شہر ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں مر جانا بھی جینا ہے۔ اور قسمت والے پہ بنجن مدینے تے بن مانن مدینے دیا گلیاں، قربان تھیواں انہ گلیاں تو جتے عربی لایا تلیاں۔ ہو بھی سبے منظور گیا کیا کو جیتے کیا جھلیاں، پر ہے افسوس نہ یکیاں تے جنبن زیارت ولیاں۔ صدیق عمر دی قسمت تو لکھواری جندڑی باراں، بہشت کو لوں ود مدنی دروزہ جتھے مانن موج بہاراں۔ شان اونا دے تو کیا پوچھنے جنال نبی دے مزاراں، پل پل فخرہ پہنچن جتھے اے درود سلام ہزاراں۔ واجب الاحترام سامعین اعظام، آج کا یہ پروگرام پیغام ختم نبوت کانفرنس کے نام سے معنون ہے۔ بستی حاجی احمد اور سما بازیدہ رحمیار خان اس علاقے کے اندر عظیم الشان کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ حکم دیا ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ اتنی محبت رکھو، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ازواجہ امہاتہم، اللہ نے فرمایا میرا نبی ہے مومنین کی جماعت تمہاری جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، تمہاری اولاد سے زیادہ محبوب ہے، تمہارے جان و مال سے زیادہ محبوب ہے، تمہارے ماں باپ پیش اقارب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری جان مومنین کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے ان کے نزدیک۔ اور اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ عزیزان گرامی، ایک طبعی محبت ہوتی ہے، ایک عقلی محبت ہوتی ہے۔ طبعی محبت ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہے، طبعی محبت ہے، ماں کو بیٹے سے محبت ہے، طبعی محبت یہی ہے کہ اولاد کو والدین سے محبت ہے، یہ طبعی محبت ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہم مسلمانوں کی محبت ہے وہ طبعی نہیں ہے بلکہ محبت عقلی ہے۔ محبت عقلی طبعی پر غالب آ جایا کرتی ہے۔ چند مثالیں پیش کروں گا کہ طبعی جو محبت ہے وہ عقلی پر غالب آ جایا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں علیاذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی والد ہے اگر اس کا بیٹا نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ تیرا میرا رشتہ باپ بیٹے کا ضرور ہے،
لیکن بات اب میرے نبی کی آ چکی ہے، اب وہ محبت کے پردے سارے ختم ہو گئے ہیں، وہ جو درمیان میں محبتیں تھی وہ سب ختم ہو گئی ہیں، اب تو میرے نبی کا دشمن بن کے سامنے آ گیا ہے۔ تو اس لیے وہ محبت جو طبعی طور پر اولاد کے ساتھ ہوا کرتی ہے یا اولاد کو والد کے ساتھ ہوا کرتی ہے وہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ تو میرے دوستو، اسی کی چند مثالیں قرآن مجید میں بھی ہیں جو مفسرین نے لکھی ہیں۔ لا تجد قوما یوادون من احاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا تجد قوما یوادون من احاد اللہ، تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ اور اس کے نبی کے دشمنوں کے ساتھ محبت رکھتے ہوں تو ایمان کے دعوے دار، کلمہ پڑھنے والے ہوں، کلمہ گو ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والے ہوں، قرآن پر یقین رکھنے والے ہوں، صحابہ کی عظمت کے ترانے گانے والے ہوں، آل بیت کی شان کو ماننے والے ہوں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لا تجد قوما یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو دعویٰ کرے کہ ہم ایمان لے آئے، جو دعویٰ کرے کہ ہم مسلمان ہو گئے لیکن اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھے۔ ایسے مومنین ہو ہی نہیں سکتے۔ ہیں کوئی ایسے بندے کہ جو دعویٰ کرے ہم مسلمان ہیں، جو دعویٰ کرے کہ ہم مومن ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں پھر ان کے ساتھ دوستی رکھے؟ قرآن نے کہا یہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اے محبوب، جو میرے ساتھ محبت رکھے گا، جو تیرے ساتھ الفت رکھے گا، اس کے لیے لازم ہے جو ہمارا دشمن ہو وہ اس مومن کا بھی دشمن بنے گا، جو میرے نبی کا رسول کا دشمن ہو وہ اس مومن کا بھی دشمن بنے گا۔ بات یہی سامنے آ گئی کہ مرزا قادیانی نے جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو میرے دوستو، مومنین کرام نے کہا، اے دجال، اے ملعون، تو نے ہمارے نبی کے نبوت پر، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس لیے ہم تو اس پر ایمان نہیں لا سکتے۔ تمہیں کافر و زندیق تو کہہ سکتے ہیں، تمہیں وقت کا نبی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے آج سے 1400 سال قبل یہ حدیث ارشاد فرما دی تھی، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ اے میرے بعد نہ کوئی نبوت کا، رسالت کا دعوے دار آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ جو بھی آئے گا وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، وہ بے ایمان تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، جان رسالت، مرزا غلام محمد قادیانی پر لعنت، بے شمار، غلام محمد قادیانی پر لعنت، بے شمار، علماء حق اور علماء دیوبند زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا، لا تجد قوما یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اے محبوب تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو ایمان کے دعوے دار ہوں، کلمہ گو ہوں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، باغی ہیں، ان کے ساتھ وہ دوستی لگا نہیں سکتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، باپ ہی سامنے کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہے، جو اول المومنین ہیں، جو اول المسلمین ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر 17 نمازیں پڑھائی ہیں، نبی کا جانشین ہے، کون ہے؟ ابوبکر صدیق۔ کون ہے؟ ابوبکر صدیق۔ مفسرین نے لکھا کہ اب یہ ان کے والد جناب ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، غیر مسلم ہونے کی حالت میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، چند جملے کہہ دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا کہ
میرے نبی کی شان میں اس نے گستاخی کر دی ہے۔ فَسَكَّهُ ابو بکر سکتن، ابو بکر نے اپنے والد کو ایسے تماچا مارا منہ پر کہ زمین کے بل منہ کے بل جا گرے، زمین پر گرے ہوئے تھے۔ اور پھر جاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے میرے والد نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، میری محبت نے گوارا نہیں کیا، میں نے اپنے والد کو تماچا مارا، وہ زمین پر جا گرے، اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آئندہ اپنے والد کو تماچا نہیں مارنا، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے یا گالی دے، من سب نبیًا فاقتلوہ ومن سب اصحابی فاضربوہ، جو کسی نبی کو گالی دے واجب ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، جو میرے صحابی کو گالی دے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا باپ کو تماچا بھی نہیں مارنا، لیکن میرے گستاخ کی سزا زیادہ ہے اس سے۔ من سب نبیًا فاقتلوہ، جو کسی نبی کو خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو، موسیٰ کلیم اللہ کیوں نہ ہو، ابراہیم خلیل اللہ کیوں نہ ہو، اسماعیل ذبیح اللہ کیوں نہ ہو، داؤد خلیفۃ اللہ کیوں نہ ہو، داؤد و سلیمان کیوں نہ ہو، موسیٰ و ہارون کیوں نہ ہو، یوشع کیوں نہ ہو، نوح نجی اللہ کیوں نہ ہو، شیس کیوں نہ ہو، آدم صفی اللہ کیوں نہ ہو، کسی نبی کی گستاخی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سزا یہ ہے فَقْتُلُوهُ، اس کو قتل کر دو۔ تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سارے نبیوں سے برتر ہے، اعلیٰ اور افضل ہے۔ قرآن نے کہا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ سامنے باپ کیوں نہ ہو، وَلَوْ أَبْنَاءَهُمْ، سامنے بیٹا کیوں نہ ہو، اگر بیٹا سامنے آ جائے باپ پھر بھی معاف نہیں کرے گا۔ باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، مسلمان کبھی اپنے بیٹا سامنے کیوں نہ آ جائے اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ جنگ بدر کا واقعہ دیکھیں، جنگ ختم ہو گئی، سن 2 ہجری میں یہ جنگ لگی تھی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبد الرحمن جو بڑے بیٹے ہیں بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بدر کی جنگ میں ابو بکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے، ان کے بیٹے عبد الرحمن کفار کی طرف سے تھے۔ تو عبد الرحمن نے کہا ابا جان، جنگ بدر میں آپ میرے سامنے آ گئے تھے، آپ میرے وار کے نیچے تھے، قریب تھا کہ میں آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میرے دل میں بات آ گئی کہ یہ میرا باپ ہے، اس لیے میں نے تلوار نہیں چلائی، آپ کو بخش دیا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹا عبد الرحمن، غور کر رب کعبہ کی قسم، اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میرے سامنے آنے کے بعد میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن کے آیا کھڑا تھا، اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ قرآن نے اسی بات کو کہا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَلَوْ كَانُوا أَبْنَاءَهُمْ، چاہے بیٹا کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، پھر بھی اپنے نبی کی محبت ان پر غالب رہتی ہے۔ او اخوانہم، تیسرا رشتہ قرآن نے بتایا اخوان بھائی، کہ اگر مسلمان بھائی ایک طرف سے، دوسری طرف سے کافر بھائی ہے تو مسلمان بھائی اپنے کافر بھائی کا خیال نہیں کرے گا، سامنے آ جائے گا تو قتل کر دے گا۔ یہی ہوا جنگ بدر میں کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، جنگ بدر ہوئی، دوسری طرف سے ان کے بھائی تھے عبید اللہ بن عمیر، آمنے سامنے آ گئے دونوں بھائی، لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، کہا کہ تو میرے نبی کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے، چاہے رشتے میں تو میرا بھائی ہے لیکن اس وقت تو کافروں کی طرف سے ہے، میں مسلمانوں کی طرف سے ہوں،
میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا. اس نے کر دیا. او عشیرتہم، چوتھا رشتہ قرآن نے گنوایا، چاہے سامنے خاندان کا بندہ کیوں نہ آ جائے تب بھی مسلمان اپنے رشتہ داری کا خیال نہیں رکھے گا. ہوا یہی جنگ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں سامنے آ گئے. وہ کفار کی طرف سے تھے، یہ مسلمانوں کی طرف سے. ایک جنگ میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا ماموں ہے، یہ ہے کہ یہ میرے نبی کا دشمن بن کے آیا ہے، اللہ کا دشمن بن کے آیا کھڑا ہوا ہے. تو قرآن نے انہی لوگوں کی شان میں یہ آیت فضیلت کے طور پر بیان فرمائی ہے. لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو رکھ دیا ہے. میرے دوستو، یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے کہ باپ سامنے آ جائے اس کو قتل کر دے، بیٹا سامنے آ جائے اس کو قتل کر دے، بھائی سامنے آ جائے قتل کر دے، ماموں سامنے آ جائے قتل کر دے. زبان سے کہنا آسان ہے لیکن عمل کر کے دکھانا بہت ہی مشکل ہے. تو اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو واضح طور پر کئی مقامات پر بیان فرما دیا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو خاتم النبیین کا تاج پہنایا ہے. کیا ہے؟ تاج پہنایا ہے. میرا تو گلہ خراب ہے، تھوڑا گلہ خراب ہے نہیں، ذرا تھوڑا جا تعاون کرو میرے نال. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان والا نبی بنایا ہے. رتبہ سنا سونے نبی دا، رتبہ سنا سونے نبی دا، سونے نبی دا، نبیاں دے نبی دا، رتبہ سنا سونے نبی دا، رتبہ سنا. میرے نبی نو رب نے ایسا بنایا ہے اج تئی جہاں تے کوئی ایسا نہ آیا ہے. ایسا مقام سونے نبی دا، ایسا مقام سونے نبی دا، سونے نبی دا، نبیاں دے نبی دا، رتبہ سناما سونے نبی دا، رتبہ سناما. جبریل رک گیا ہے سدرا مکان تے، میرا نبی گیا ہے خود لا مکان تے، میرا نبی گیا ہے خود لا مکان تے. نوری غلام سونے نبی دا، نوری غلام. کوئی یاد یار نور کو زیادہ فضیلت ہے؟ میں یادہ نور کو فضیلت نہیں، نوری تا میرے نبی سیدہ غلام بنیا کھڑے. جے نور کو فضیلت ہویا اللہ تعالیٰ 18,000 مخلوقات دے وچوں حضرت انسان کو افضل ترین مخلوق نہ بناویا. ساری کائنات دے وچوں اللہ نے انسان کو افضل ترین مخلوق بنائے. 18,000 مخلوقات ہیں، ان دے وچوں سب تو افضل ترین کون ہے بھائی؟ انسان ہے. انسان کو اللہ نے بہت بڑی فضیلت بخشی ہے کہ یہ انسان فرش کرو چل کری تے عرش معلیٰ تے گئی. جبریل تا وہ ہے جڑا سدرۃ المنتہا تے رکیا کھڑے. نور غلام سونے نبی دا، نور غلام سونے نبی دا، سونے نبی دا، نبیاں
نبی دا رتبہ سناواں پڑھیا کرو نمازاں ملدا ثواب روزے تے پڑھ سلام ات ملدا جواب روزے تے پڑھ سلام ات ملدا جواب ایسا کلام سونے نبی دا ایسا کلام سونے نبی دا سونے نبی دا نبیاں دے نبی دا رتبہ سناواں سونے نبی دا رتبہ سناواں اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی شان والا بنایا بس 5 منٹ باقی ہیں پھر اذان ہوگی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ توجہ ہے سب حضرات کی تھکے تھا نہیں بیٹھے لگتا ہے یہ جو کڑے کا موسم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ جزائے خیر عطا فرماوے یہ زندگی دے دیولانیاں مڑے میرا دوست ہینے دے وچ نیکی کر گئے جیڑے آج تک سمگن ولا کہنی ہے آکو سے یہ سارے دنیا دے کم کاج لا کنی تے ولا دین جگانی سنسوئی میں کنا تھی سی ہین دے وچوں ٹائم کڑے سی جیوے شادی بیاہ تے خوشی غمی واسے ٹائم کڑے دی ایویں دین واسے تے علماء واسے ٹائم گڑ ایک قیمتی ٹائم بندہ پہ تیرا میرا حدیث پاک دے اندر ہم نے جتھا اللہ تے اللہ دے نبی دا ذکر ہوندے اللہ تعالیٰ نوری ملائکہ کو اتھے بھیج دے دے وجہ اس نورانی محفل دے اندر بہ کنیتے میرے نبی دا کلام سنو میرا ذکر سنو فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ فرمایا کہ جتھا میرا ذکر تھی دے میں تمہارا ذکر آسمانے تے کرے نا سبحان اللہ اس واسطے میرے دوستو آج دا یہ پروگرام پیغام ختم نبوت کانفرنس دے نام معلمہ نے اللہ تبارک و تعالی تیری میری حاضری قبول تے منظور فرماوے طبیعت ناساز گلا ساتھ نہیں دینا پیا